السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو موضوع چلا وہ یہ کہ روحانی علاج میں نبوی نسخے۔ آج ہر کوئی روحانی علاج کا دعویٰ کرتا ہے۔ روحانی علاج تو سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور پورا نسخہ آقا علیہ السلام پہ پورا قرآن ہی شفا بن کر اترا ہے، اور حضور کی زندگی جسم اور روح کی غذا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا سامان۔ تو آئیے اسی موضوع روحانی علاج میں نبوی نسخے، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے جھوم کر ہدیہ درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کچھ باتیں پچھلے ہفتے بتائی گئیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کیا دھرا ہے اس میں کھلایا گیا، اس میں کھلایا گیا۔ حیرانی کی بات، آدمی کانٹا کھائے تو چبھ جائے، مچھلی کے کانٹے کو صاف کر کے کھانا پڑتا ہے، اور یہاں بولے سوئی میں کھلا دیا۔ حیرانی والی بات ہے، سوئی میں کھلا دیا، اس میں کھلا دیا، اس میں کھلا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا سارا شیطانی کردر دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کھانے والا خالی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بس بسم اللہ پڑھ لے، سارا کیا دھرا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے بندش کا طریقہ بتایا کہ اپنے کھانے کی کیسے بندش کرنی ہے، اپنے کھانے کی بندش۔ ہمارے ہاں تو خالی گھر کی بندش ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے خالی گھر ہی کی بندش نہیں، آقا علیہ السلام نے کھانے کی بندش کا بھی فارمولہ عطا فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی نہیں، خالی کھانے کی بندش بتا دی، حضور نے ساری بندشوں کا طریقہ بتایا کہ شیطان سے کیسے سیفٹی ہو۔ کام کی بندش، شیطان سے کام کو کیسے بچایا جائے۔ ہمارے یہاں بولے اس نے روزی باندھ دی ہے، بڑا دم ہے اس کے اندر جو روزی باندھ دے۔ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو وہی ملے گا جو ہمارے پروردگار نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اب بولے روزی باندھ دیا، اتنا دم ہوتا تو اس کو بیٹھ کر کے ادھر بھیک جھوٹ مانگ کے کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دبا لیتا، دھڑا دھڑ اس کے مسلح کے نیچے پیسہ نکلتا رہتا۔ لیکن مسلح نہیں بیچتا، نہ مسلح سے نکلتا ہے، نہ محلے سے نکلتا ہے، نہ تکیہ سے نکلتا ہے۔ ہر ایک تعویذ دبا لیتا، کام ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھو لوگوں میں سوچ کیا بنی ہے۔ یہ کہاوت مشہور ہے، جب تک دنیا میں لوگ بیوقوفی کرتے رہیں گے عقل مند کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ عقل کا استعمال کر کے ہم کو بس بناتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم بھی عقل مند ہیں، خالی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو کام کی بندش، بات آخری چلی تھی حاضری کی، وہیں پر بات ختم ہوئی ہے، وہیں سے شروع کرتے۔ ایک بار جھک کر اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حاضری کی بات بتائی، بولے فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اسی پہ بات ہوئی تھی۔ تو وہ شیطان جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، سارے فرشتے تو مرنے کے بعد قبر پہ چلے جاتے ہیں، یہ شیطان ٹہلتا رہتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے میلے کچیلے لوگوں کو جا کے سوار ہو جاتا ہے۔ تو فلاں آ گیا، سمجھ میں آیا؟ کاش شیطان میں اتنا دم ہے کہ آدمی کے جسم میں گھس جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، آدمی کے نسوں میں جہاں خون دوڑتا رہتا ہے، شیطان ان نسوں میں گھس کے دوڑتا رہتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے، ان نسوں میں گھس کر دوڑتا رہتا ہے۔ آقا نے فرما دیا شیطان نسوں میں گھس جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسے نچاتا رہتا ہے۔ یہاں پر بات آئی تو ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ ایک شخص تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ بڑا اپنے آپ کو صاحب الرائے اور ہوشیار سمجھتا تھا۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا
उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, जिनको तुम लोग होशियार कहते हो, ये हलाल का नहीं है, कुछ और है। अपनी माँ के गर्दन पे तलवार रख के कहता है कि बता मेरे बाप का नाम क्या है। कुरान कभी झूठ नहीं बोलता है काफिर है लेकिन कुरान की अजमत को मानता है। बोलो ना यार, हम मुसलमान तो खाली कुरान खानी पढ़े साले सवाब के लिए, लेकिन सहाबा पढ़े तो जिस इलाके में पढ़े अल्लाह उस इलाके को फतेह अता फरमा दे रहा है। कुरान हिदायत भी है, कुरान शफाअत भी है, कुरान दवा भी है, कुरान इलाज भी है, और कुरान सरापा शिफा है। कुरान से बड़ा कोई वजीफा नहीं। बोलो ना, कुरान से बड़ा कोई वजीफा नहीं। बाबा कोई वजीफा दे दो काम हल हो जाए। अब तो वजीफे में भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तावीज चलती है। मुस्तफा ने भी तावीज दी, आएगी इंशाअल्लाह बात। तो देखे वलीद बिन मुगीरा, इसका एक बुत था। बुत किसका होता था उस जमाने में? या तो पत्थर का या लकड़े का, अलग अलग बना के रखते थे और उसमें अपनी कारीगरी, और समझते थे ये हमारा खालिक है। अबे जिसको तुमने पैदा किया वो खालिक कैसे हो सकता है? समझने वाली बात, जिसको तुमने पैदा किया वो खालिक कैसे हो सकता है? अरे खालिक तो वो होता है जिसने सारी कायनात को बनाया है। सारी कायनात को बनाया, तुम ही बनाओ, तुम ही माबूद मानो। तो उसका बुत, चूंकि ये लोग हुजूर के खिलाफ जमा करते थे मौत, कोई मटेरियल मिल जाए बस प्रोपेगेंडा शुरू, मटेरियल मिलना चाहिए बस। मसाला लगाना तो उनको बहुत अच्छे से आता था। आज के दौर में कुछ लोग हैं मसाला लगाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा लगता है कि मसाला इनके घर में मसाले की खेती होती है, ऐसा लगाते हैं। उनकी जबान ही मसाले वाली होती, पूरी मशीन है जबान कि उस पर जो जुमला आता है मसाले से मुज़य्यन और आरास्ता होता है। उसको मटेरियल चाहिए। बुत एक दिन हिला डोला, खूब हिला, और हिलने के बाद अब बुत बोला। देखो पत्थर बोला। कौन बोला? पत्थर बोला। ये पत्थर के दिल रखने वाले लोग बड़े खुश हो गए। इनको ये नहीं मालूम कि यही पत्थर खाली नहीं बोला है, अबू जहल के हाथ में कंकर भी बोली है। अली फरमाते मदीना मक्के के अतराफ में जब हम निकलते तो जितने पत्थर सामने आते सब कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हदीस है मक्के में कितने पत्थर, पहाड़ पर वादी पूरे एकदम मुकम्मल मुश्तमिल, लेकिन हर पत्थर को मालूम है मुस्तफा नबी हैं और इन पर सलाम पढ़ा जाए। और जो सलाम पढ़ता है उसको भूलते नहीं है। और भूलता वो है जो नबी ना हो। नबी तो भूलने से पाक होते हैं। बहुत सी लोग बोले यार, नबी तो भूलने से पाक होते हैं। एक बार सलाम खाली पत्थर ने पढ़ लिया, सवा ने फरमाया आज भी मैं उसको जानता हूं, आज भी जानता हूं। हिला डोला बोला, हुजूर के बारे में उल्टा सीधा बोला। वलीद बिन मुगीरा बड़ा खुश हुआ, पूछता है अब कब बोलोगे? कहा इस टाइम पे, इस दिन बोलूंगा। वलीद बिन मुगीरा खुश कि पत्थर बोल रहा है, मेरा माबूद बोल रहा है, तो एकदम परफेक्ट बोल रहा है। सबको गया दौड़ दौड़ के दावत दी। सारे कुफ्फार कुरैश जमा हो गए, बड़े बड़े सरदार कुफ्फार मुशरिकीन जमा हो गए वलीद बिन मुगीरा के घर में उस टाइम पे, और हुजूर को भी दावत दी गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आका अलैहि सलाम जब दाखिल हो रहे तो शाहाना अंदाज में जैसे ही दाखिल हुए पत्थर हिला डोला, मुंह खोला। पहले मसम्मत की थी, अब आका अलैहि सलाम की तारीफ कर रहा है। मुस्तफा आए तो शाहाना अंदाज में, निकले तो फातिहाना शान से। मुस्तफा की अजमत का डंका। वलीद बिन मुगीरा हैरान, उसके बांधने वाले दोस्त अहबाब हैरान, ये क्या मामला हो गया कि नाचे हुजूर जा रहे हैं, एक शख्स घोड़े पे सवार, नंगी तलवार, खून टपक रहा है, दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में आया, आकर सलाम अर्ज करता है और कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फौला दिन वलीद बिन मुगीरा के बुत के अंदर एक जिन दाखिल हो गया था। वो गुस्ताख था, बेअदब
تھا اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے. آج بھی مجھے معلوم پڑا کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے, اس لیے میں نے تلوار لی, گھوڑے پہ سوار ہوا, سر پر پہنچا اور اس کو میں نے قتل کر دیا. اور آج ولید بن مغیرہ کے بت کے اندر جو داخل ہو کر کے بول رہا تھا وہ گستاخ نہیں تھا, وہ میں تھا جو آپ کا وفادار ہوں. جو تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے پتھر سے بھی بلوا لیتا ہے. بولو ہاں. تو یہ جو یہ بابا آ گئے وہ بابا نہیں آتے جاتے, ان کے مزار میں. اور ایک چیز اور, اللہ کا ولی جہاں لیٹتا ہے اللہ اس کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. سنیں حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک, میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو کہا کس کے لیے؟ کہا یہ اللہ کے ولی جہاں لیٹ جائے, اللہ کے ولی جہاں لیٹ جائے وہ جنت کی کیاری. ارے جنت کی کیاری چھوڑ کر کے یہ میلی کچیلی عورت کے اوپر سواری کرنے آئیں گے؟ ان کو سواری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے فلاں کی سواری آ گئی. اب تو دیکھو, پہلے وہ لوگ بھی جو بولتے تھے سواری غلط ہے, اب ان میں بھی پیجامہ لمبا چوڑا رہتا ہے, کرتا لمبا رہتا ہے, بھائی صاحب بولے سواری آ گئی. پہلے وہ بھی نہیں مانتے تھے. واقعتاً شیطان ٹہلانا شروع کر چکا ہے, اور جو بولے سمجھ لینا شیطان اس کو ٹہلا رہا ہے, اور جو بولے تو بتا دینا کہ اس کا ملہم فرشتہ اسے بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ جانے کا نہیں, یہ سواری غلط ہے. سمجھ میں آ گئی سواری کی بات؟ آ گئی ہے تو بولیو سبحان اللہ. اب ولی کی سواری آتی؟ بولو آتی. ہاں, جو آتا وہ شیطان ہوتا, وہ ٹہلاتا رہتا. سمجھ میں آیا جی؟ ایسے ہی بولے حاضر کرا دیتے. دیکھو یہ تو میرے پیر موسیٰ قادری مالیگاؤں کے جو منکر ہیں وہ جاتے ہیں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, شنیدہ کے مانندے دیدہ دیکھ کے بیٹھے, سمجھے نا, وہ بھی جاتے. اور یہ پیر موسیٰ قادری یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں نا, اس گھرانے کی شان ہے, یہ دربار محمد ہے. یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو آقا علیہ السلام کی سخاوت تو ہی ہے, مصطفیٰ نے سخاوت اپنے نسلوں میں بھی ودیت فرما دی ہے, سمجھے گی نہیں؟ تو ملتا ہے, فیضان ملتا ہے, لیکن ادب کے دائرے سے جانا چاہیے. جی ادب کا دائرہ. دیکھیں یہ تو سواری کا معاملہ ایک دم کلیئر ہوا. اگر ہو گیا تو بولیے سبحان اللہ. اب آئیں گے ایڑا بنانے والوں کے چکر میں, بولے غالے بھیا طے کوئی اور کے ایڑا بنا. ایک چیز اور, کھلونا دیکھا ہے؟ کھلونا, کھلونے میں چابی جیسی بھرو ویسے چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو بولنا توری چابی شیطان بھرا تھا, موری چابی مورے رحمان نے مصطفیٰ کے ذریعے سے بھر دیا ہے. اس لیے اب میں توڑے اشارے پہ نہیں نچیوں, مصطفیٰ نے جو کہا ویسے ہی چلنا ہے. بولو سمجھے نا؟ یہ تو ایک چیز اور, یہ ہو گیا معاملہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طہارت خانے میں جاتا ہے اور جانا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے نہیں جانا پڑتا ہے. ارے کچھ لوگ تو یہیں پر ایک نمبر والے میں بھی پورا میدان ہو جاتے ہیں. میدان سمجھے کہ نہیں؟ ایک دم میدان ہو جاتے. پوچھے کیلے کے اوپر سے چھلکا اتار دیتے ہیں. اشارہ سمجھ لیں اب آپ لوگ, یار جتنے کی ضرورت ہے تھوڑا تو چھل چھل کے کھائیے نا. تو جتنے ایک نمبر جا رہے تو اتنے ہی سطر کھولیے, پورا کھول کے بیٹھے رہتے ہیں. کون سمجھائے ان کو بھائی؟ بولے پیجامہ, پیجامے چین لگوا لو, چین سے آپ کو بھی چین رہے گا اور دوسروں کو بھی چین رہے گا. کیونکہ لعنت ہوتی ہے سطر جو دیکھے دکھائے دونوں پر, اور لعنت والا کبھی رحمت نہیں پا سکتا, کبھی نہیں پا سکتا. تو دو نمبر آدمی جاتا ہے تو شیطان جو ہے نا شرارت کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, مذاق اڑاتا ہے ہمارا, ہنستا ہے ہمارے اوپر. لیکن شیطان کو ملعون مدحور رانا ہوا میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. کیسے بنایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے بات, حضرت علی سے روایت ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے, حضور نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء یقول بسم اللہ. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی آدم کی اولاد
بسم اللہ پڑھ لے تو بدن سے کپڑا تو اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے جن کی آنکھوں پر پردہ لگا دیتا ہے، پردہ لگا دیتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ، پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھا؟ تو بسم اللہ میں پردہ پڑ جاتا ہے، اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے۔ اچھا ایسا نظر بند، ایسی بندش کہ طہارت خانے میں بیٹھے کپڑا نہیں ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھ لیا داخلے سے پہلے تو وہ دیکھ بھی نہیں پاتا جو ہماری نسوں میں گھس جاتا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں پاتا۔ یہ ہے بسم اللہ کا کمال، یہ ہے بسم اللہ کا کمال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ نہیں پاتا، ارے یہ تو بسم اللہ، میرے نبی نے تو یاسین پڑھ کر کے بند کر دیا ہے، کیا ہے نا؟ آقا علیہ السلام نے یاسین پڑھا۔ یہ ہجرت کی رات حضرت علی کو لٹایا، بہت آپ لوگ بہت سنے بھائی، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مختصر خالی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ اس مسلمان ہونا کوئی معمولی بات اسی لیے نہیں، مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جس کا محتاج ہوتا ہے اسے خدا اور مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سمجھے نا؟ در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، مصطفیٰ کی تعلیم سے جو پھرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کوئی مرغا ادھر بناتا ہے، کوئی مرغا ادھر بناتا ہے، کوئی بکرا ادھر بناتا ہے، کوئی اب کیا کیا بنایا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی تعلیم سے ہٹ گیا نا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے بھاگ گیا ہے۔ معراج یہ دیکھیے، ہجرت کی رات نکل گئے حضور، چاروں طرح سے کفار نے گھیرا تھا نا، کفار شیطان، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، قرآن نے کہا ہے ان کفار کو قرآن نے شیطان کہا ہے، جس کو قرآن شیطان کرے اس شیطان سے بندش۔ حضرت علی سے کہا لیٹے رہنا، کچھ نہیں ہوگا، 3 دن بعد امانتیں دے کے آنا۔ میرا نبی ایسا امانت دار ہے، کفار لیکن امانت مصطفیٰ کے پاس، پورے مکے کے لوگ حضور کے پاس اپنا قیمتی سامان رکھتے تھے، قیمتی سامان سب نے رکھا، دے دیے، دے کے آ جانا۔ حضور نکل گئے باہر، نکلے تو کیا کیا؟ ہمارے یہاں ہوتے تو بابا بولتے نہیں یہ لے کے آنا، وہ لے کے آنا، وہ لے کے آنا، لیکن مصطفیٰ نے خالی مٹی ہی اٹھا لی، اور وہ بھی یہاں وہاں کی مٹی نہیں، مکہ کی مٹی ہے، جس کا ذرہ ذرہ اللہ پر، اللہ کی تسبیح مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نا ہر پتھر سلام پڑھتا ہے۔ اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد یاسین کی تلاوت کر دی، تو ایسے ہی کنکریاں دمدار تھی، مصطفیٰ کا دم ہو گیا تو اور دمدار، خالی ایسے ڈال دیا، مصطفیٰ نے پھینک دیا، چہرے پہ گئے، سر پہ گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، مصطفیٰ نکل گئے۔ مصطفیٰ نے ڈالا، جیسے مٹی کو ڈالا میرے رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب کنکر آپ نہیں ڈال رہے تھے بلکہ آپ کا مولا ڈال رہا تھا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے۔ کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفاتن منہ پھر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندش، یہ سب فارمولا ہے۔ یاسین ہم تو خالی آپریشن کے ٹائم پہ یاسین پڑھواتے، پڑھوانا بھی چاہیے آپریشن کے ٹائم پہ یاسین، لیکن خالی اسی ٹائم پہ بھائی برکت کے لیے بھی یاسین ہے نا۔ شادیوں میں تو پڑھوانا ہی نہیں جانتے ہم لوگ، شادی میں ہر آدمی سوچتا ہے میں مرفوع قلم ہوں، میرے اوپر شریعت کا حکم نہیں لگے گا، جو چاہو 3 دن میں جتنے تماشے کرنا ہے کر لو، جتنے تماشے کرنا ہے کر لو۔ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اسی حال میں انتقال، حدیث میں آیا حضور نے فرمایا جو جیسے مرے گا وہ ویسے ہی اٹھے گا، جو جیسے مرے گا وہ ویسے ہی اٹھے گا۔ سوچ لو کتنی مستی کر رہے ہیں جی۔ تو اس طریقے سے بندے، اچھا گھر میں برتن رکھے جاتے ہیں، برتن میں ہمارے ہاں تو راتوں میں ایسے ہی رکھ دیے جاتے ہیں، جگہ تو ایسے ہی پڑا ہے، پلیٹیں ہیں تو ایسے ہی ہیں، اب تو مرنیاں نکلی، خدا کا شکر تھوڑا کم سے کم پلٹ دیا جاتا ہے۔ سنے حدیث میں برتن میں بھی شرارت ہوتی ہے شیطان کی، رات میں بیماریاں ڈال کر کے چلا جاتا ہے، رات میں بیماریاں اترتی ہیں، پانی کھلا ہے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بیماریاں اتر رہی، کھانا کھلا ہے برتن میں بیماریاں اتر رہی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بھی بندش کا طریقہ بتایا۔ دیکھو مصطفیٰ نے خالی شیطان سے نہیں بچایا بلکہ بیماریوں سے بچنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔
اس سے بھی بچنے کا طریقہ عطا فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا غط الاناء واوکع السقاء واغلق الباب واطفئ السراج. حضور نے فرمایا برتنوں کو ڈھک دو, مشکیزوں کو بند کر دو, دروازہ بھیڑ دو, اور آقا فرماتے چراغ بجھا دو. فإن الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء. حضور نے فرمایا کیونکہ جو مشکیزہ بند کر دیا جاتا ہے اور جو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو برتن ڈھک دیا جاتا ہے, شیطان ان کو کھول نہیں پاتا ہے, ان کو کھول نہیں پاتا ہے. دروازہ ڈھک دے, بسم اللہ پڑھ کے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک فارمولا اور یہاں سے ملا, بولے گھر میں چوری, گھر میں چوری. میں نے کہا پیارے شیطان, حضور نے فرمایا کھول نہیں پاتا ہے. گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چوروں سے بھی سامان کی حفاظت فرمائے گا. ہے نا, سمجھ رہے کتنی پیاری بندش ہو رہی ہے. اچھا فری میں ہو رہی گی, 5-6 ہزار لگ رہا ہے. بولو یار, ہاں ہفتے کی پگار جب تک نہیں دیں گے بولے بندش مزیدار نہیں ہوئی. یار ہم لوگ کو مت دو, ہم لوگوں کے مدرسے میں پاوتی بنوا لو, لیکن ہم لوگ سے سیکھ لو یار. صحیح ہے کہ نہیں؟ مدرسے میں پاوتی بنواؤ, مسجد میں پاوتی بنواؤ, خیر النساء کو بڑھاؤ اور بڑھاؤ. ویسے نام بھی بڑا پیارا ہے, خیر النساء. ہاں اب اگر بولے حجین تو کیا آتے فاطمہ حجین نہیں ہے؟ بہت سلو بولے یار, حجین نہیں آتے فاطمہ, سمجھ رہے گی نہیں؟ تو خیر النساء حجین, سبحان اللہ, پورا نام ہی برکت والا ہے, پورا نام ہی برکت والا ہے, مرکز, سبحان اللہ. جی تو بتانا مقصد بسم اللہ پڑھ کے فری میں بندش ہو رہی, لیکن ہم نے فری میں کیا کرا ہے بھائی, پیسہ خرچہ کریں گے, پیسہ خرچہ کریں گے. ایسے آدمی سے بندش کرائیں گے جو گٹکا کھا رہا ہے, وہ آ کے بندش کر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے بندش کر رہا ہے, ایسے کھینی رگڑا ہے, رگڑ کے ڈالا ہے بندش کر رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بولنا بھائی, میں ممبر پہ صحیح بول رہا نا, میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے عامل ہوتے ہیں, واقعتاً اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو احتیاط بھی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایسے دروازے کو نہیں کھول پاتا ہے شیطان, میں بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے, ایسے برتن کو ڈھک دیا جائے, کھول نہیں پاتا ہے شیطان. اور اس کے علاوہ حضور نے فرمایا اگر بند کرنے کا کوئی طریقہ نہ ملے, فَإِن لَمْ يَجِدْ احدکم, کوئی سامان نہ ملے, ڈھکن نہ ملے کہ برتن ڈھک دیا جائے, اور نہ ہی کوئی دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ملے, تو حضور نے فرمایا کیوں ٹینشن لیتے ہو, میں کچھ مل رہا ہے. وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ. آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کر لو, اللہ حفاظت فرمائے گا. کچھ نہیں ملا تو بسم اللہ, یہ ہے بسم اللہ میں دم. لیکن ہم لوگ کو فری میں کہاں اچھا لگتا ہے بھائی, صحیح ہے نا؟ تو جو خرچہ کرنے کے موڈ میں ہم لوگوں سے مل لیا کرے بھیا, ہم لوگ اپنی ذات پہ کم خرچہ کروائیں گے, مسجد مدرسے میں زیادہ لگوائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا, مسجد مدرسے میں زیادہ لگوائیں گے. جی ویسے ہم لوگ ایسے لوگوں کہاں دیتے ہیں جو مسجد مدرسے میں لگاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں خیر النساء والے بہت دیتے ہیں. ارے آپ لوگ اپنے لیے تو بولو سبحان اللہ یار. ایسے لوگ ہیں جو مٹھی بند کر کے پاوتی بنوا کے جاتے ہیں, مجھے پتا اب کیا بتاؤں میں, دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے 1 روپے کو 1 لاکھ روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے 1 روپیہ دیا ان کو بھی قبول کر لے, 1 لاکھ والوں کو بھی قبول کر لے, اور جس نیت سے دیا اللہ اس نیت میں کامیابی عطا فرما دے. جی اب تو کچھ لوگ مضمون لکھ رہے ہیں کہ مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا افضل بھائی, کل بھیجے آپ مضمون چل رہا, بولے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں. واہ واہ بھیا, خوب بنا لیے نا, خوب بنا لیے. میں تو کہتا ہوں مدرسہ بناؤ, حافظ ملت کی طرح بناؤ. میرے حافظ ملت کا فیضان آج یہیں آپ کے ممبر کے سامنے سے بول رہا بھیا. آج 14 سال پورے ہو گئے, آج حافظ ملت کا عرس بھی ہے, سبحان اللہ. حافظ ملت کا ایسا احسان کہ شاید لوگ بھول پائیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی نظر آتا ہے تو اکثر مصباحی نظر آتا ہے, اکثر مصباحی نظر آتا ہے. یہ حافظ ملت نے گھٹی میں پلایا. حافظ ملت سے کہا گیا اشرفیہ آپ نے بنا لیا, مرکز بنا دیجئے اس کو. ہمارے یہاں تو جگہ جگہ مرکز بن رہے ہیں, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں بھیا, اور اگر کسی کو آئینہ دیکھ کے چہرہ خراب لگ رہا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. جگہ جگہ مرکز بن رہا ہے. مرکز ایک تھا, ایک ہے, ایک رہے گا انشاءاللہ. وہ بریلی تھا, بریلی ہے, بریلی رہے گا. سمجھے آپ؟
بریلی تھا، بریلی ہے، بریلی رہے گا۔ حافظ ملت سے پوچھا گیا کہ اشرفیہ کو مرکز بنا دیں، حافظ ملت نے فرمایا میں مرکز تو بنا لوں گا لیکن احمد رضا کہاں سے لاؤں گا؟ مرکز تو بن جائے گا، احمد رضا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ ارے احمد رضا وہ جس نے ان کو پا لیا وہ اپنے نام کے آگے فخراً رضوی لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا کی شانی الگ ہے۔ اگر کوئی بولے نہیں، ہم کہیں گے مولانا ایک تھے جماعت اسلامی کے جن کا نام کوثر نیازی تھا، ان کی تاریخ پڑھ لو، امام احمد رضا کی شان معلوم ہو جائے گی۔ کوئی اشرف ہونے سے، سمجھ لینا، اشرف نام رکھنے سے، علی نام رکھنے سے عظمت والا ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اشارہ کہاں دے دیا سمجھ جانا آپ لوگ، سمجھے نا؟ یہ رضا ہے مصطفیٰ کی، سمجھے نا؟ تو حافظ ملت نے فرمایا مرکز تو بنا دوں گا، احمد رضا کہاں سے لاؤں گا؟ اب سوچے آپ، ہم لوگ تو سب کچھ کر رہے ہیں، جو چاہا جسے چاہا جو چاہا بنا دیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہمارے۔ جی اس کے بعد ایک حدیث پاک میں آیا، اب درد کا وظیفہ، بولے درد بہت ہوتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں نا یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو گھٹنے کے درد والے بہت ہیں، صحیح ہے؟ تو گھٹنے کے درد والوں کا ایک طریقہ مصطفیٰ کا نسخہ بتا دیا جائے۔ ہاں، جن کو گھٹنے کا درد ہے مصطفیٰ کے نسخے پہ عمل کریے، میں تو کہتا ہوں گارنٹی ہے دنیا کے نسخے میں فائدہ ملے نہ ملے، مصطفیٰ کا نسخہ برابر فائدہ پہنچائے گا۔ کیا ہے معلوم؟ مسلم شریف کے حدیث پاک چاش کی نماز کے بیان میں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہیں، تم ہر جوڑ کا صدقہ کیا کرو، تم ہر جوڑ کا کیا کیا کرو؟ اچھا، صدقہ بیماری دور کرتا ہے، صدقہ پریشانی دور کرتا ہے، صدقہ آسانیاں لاتا ہے۔ اب 360 روپیہ روز صدقہ کر دیں گے تو بچے گا کتنا؟ صحیح ہے؟ اب بولے آج پاور بھی 2-3 گھنٹہ بند ہو گئی، تو سب چلا گیا، بچے بھوکے رہے، تو بولے یار 360 جوڑوں کے ساتھ صدقہ کرنے جائیں گے، بچے گا کیا؟ تو میرے نبی نے بڑا کرم کیا ہے غریبوں پر، سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ بولنا صدقہ، الحمدللہ بولنا صدقہ، بھلائی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ۔ نہیں 360 روپیہ دے پائے تو تسبیح اٹھایا، 360 مرتبہ سبحان اللہ بولا، کہا کہ وہ ہو گیا پورے بدن کا صدقہ، کہا 360 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، کہا 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ بولا یار کتنا آسان فارمولا مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ اور اگر کہا یہ بھی نہیں کر پاتے تو حضور نے فرمایا چاش کی نماز پڑھ لو، تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو جو جوڑوں کے درد میں اس سے بولو بھیا چاشت پڑھا کرے یا یہ سب کیا کرے، انشاءاللہ مصطفیٰ کا نسخہ ہے۔ اور سلو بولے یار، 360 گن کے بول دیا کرے آپ لوگ، بولو بہت سلو بولے یار۔ جی تو درد ہوتا رہتا ہے، تو وظیفہ درد کا کیا ہے؟ درد کا وظیفہ دیکھیں، حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ یہ حضور کے پاس آئے اور ان کے بدن میں بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت تکلیف، منذ اسلم، جب سے اسلام لائے تب سے ان کے بدن میں بہت درد رہتا تھا، بہت درد رہتا تھا۔ ہمارے ہاں ہوتے بولے یار جب سے نماز پڑھنے لگا تب سے تکلیف ہے، کچھ لوگوں نے بولا اس لیے بول رہا ہوں میں، جب سے سدھرنے لگا تب سے تکلیف ہے، جب سے یہ کرنے لگا تب سے تکلیف ہے۔ تو انہوں نے کہا منذ اسلم، جب سے اسلام لایا تب سے درد ہو رہا ہے، اسلام لایا بہت تکلیف ہو رہی، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ چھوڑ دیتے، بولے یہ چھوڑ دو سکون ہے ادھر، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پہلے کپڑا جب پہنا جاتا ہے میلا کچیلا تو پہلے رگڑ کے دھویا جاتا ہے۔ اگر کپڑا بول دے یار میں میلا ہی اچھا تھا تو صاف نہیں ہو پاتا۔ عورتیں تو اٹھاؤ گا کہ پٹکتی بھی ہیں، کبھی کبھی اتنا پٹکتی ہیں، کبھی کبھی تو ڈنڈے سے مارتی بھی ہیں، لیکن بیچارہ برداشت کرتا ہے تب کلیئر ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، میلا کچیلا جب کوئی سامان ہوتا ہے تو پہلے رگڑا جاتا ہے، اس کے بعد صاف ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی جب تک آدمی بگڑا رہتا ہے، بگڑا ہوا ہے، جیسے سدھرنا آیا تو گناہ جھڑنے لگے تو تکلیفیں آنے لگی، اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے گا۔
لیکن ادھر توجہ نہیں جاتی ہماری. تو پہلے آزمائش تو ہوگی نا. تو انہوں نے کہا جب سے اسلام لایا تب سے درد ہو رہا ہے, جب سے اس درد ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا وَأَيَّدَكَ عَلَى الَّذِي تَعَلَّمَ مِن جَسَدِكَ, حضور نے فرمایا جہاں تمہارے درد ہو رہا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھ لو. دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ پڑھتے ہیں, میں خود پڑھتا ہوں, ہاتھ پہ ایسے رکھ کے کیا پڑھتا, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. چنانچہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر کسی کو گھبراہٹ ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھ لے, انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. اور یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کا ورد کر رہے تھے, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بولو نا, حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, سینے پہ رکھے. تو فرمایا جہاں درد ہو تو گھبراہٹ تو دل میں ہی ہے نا, تو دل پہ ہاتھ رکھ لیے. مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کے دل پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ دیا, کہا بہت یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں, بہت یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, اللہ نے حافظہ دے دیا. یہ سینے پہ ہاتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ تم کو درد ہو رہا ہے بدن کے جس حصے پہ, وہاں پہ ہاتھ رکھ لو. اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہو قل بسم اللہ ثلاثا, اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو, اللہ شفا عطا فرمائے گا. کتنے بار سمجھنا ہے. دیکھنا کچھ لوگ جب سر دکھتا ہے تو کچھ لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں پیشانی پہ, بسم اللہ لکھتے ہیں. ارے خالی سر درد میں ہی ہم لوگ بسم اللہ نہیں لکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو انتقال بھی ہو جائے تو مرحوم کی پیشانی پہ بھی بسم اللہ لکھ لیتے ہیں, سمجھے نا. بسم اللہ وہاں پہ بھی لکھ دیتے ہیں, کیوں جہاں درد ہو آقا نے فرمایا وہاں ہاتھ رکھو, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو, اللہ کرم کرے گا. بولو نا. آسان آسان فارمولے ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے, اتنا آسان. اگر بتائے لوگ بولے دین میں بڑی باریکی ہے, باریکی نہیں ہے بھیا, دین میں بڑی آسانی ہے, بڑی آسانی. اتنا آسان تو کوئی نہیں ملے گا جتنا آسان ہمارا اسلام ہے, جتنا آسان ہمارا اسلام. جیسے ہم لوگ منہ دھوتے ہیں تو بولے چہرہ صاف ہو گیا, لیکن میں کہتا ہوں پیارے منہ دھونے سے خالی چہرہ صاف ہوتا ہے, وضو بنا لو تو چہرہ بھی صاف ہوگا. قبر میں لیٹو گے فرشتے کو معلوم ہو جائے گا مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, کیونکہ اعضائے وضو چمکتے رہتے ہیں, سمجھے نا, چمکتے رہتے ہیں. جی آ جائیے. تو بسم اللہ پہ آئی بات. اب سورہ فاتحہ, اب قرآن بنا نا نبوی نسخے, قرآن سے فارمولہ ڈائریکٹ. سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ یاد ہے کہ بھول گئے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہوتی, کیونکہ کلمہ جب پڑھاؤ تو ہنسی بھی آتی ہے نا کہ یار کیسے کیسے لوگ ہیں. ابھی تازہ واقعہ بتاؤ, تازہ تازہ ایک دم, کلمہ آرام سے سمجھ میں آ گیا. تو کلمے کا معاملہ بڑا آتا ہے. کلمہ سیکھیں بھائی, کلمہ سیکھیں, کلمہ سیکھیں. کم سے کم روز ایک کلمہ سیکھیں گے تو آرام سے یاد ہو جائیں گے نا. کلمہ تو یاد ہونے چاہیے نا. بڑی ہنسی آتی ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کلمہ ہی ہے. اور بھائی صاحب وہی میں لٹکے ہوئے ہیں تو نماز تو اور لٹکی رہے گی. سورہ فاتحہ سنیں حدیث. سورہ فاتحہ اولاً تو مشکات المصابیح کی حدیث پاک حضور نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. حضور نے فرمایا فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے. بہت سلو ہے یار. کس کے اندر؟ ہر بیماری سے فاتحہ, ہر بیماری تو سے آگے بڑھتے ہیں. بولے یہ مسئلہ ہو گیا حضرت کیا کریں, وہ سورہ فاتحہ پڑھو نا یار. اکثر میں نے آزمایا ہے, چھہارا اور شکر آتی میرے پاس تو سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں کے شیر کو بھی پیدا فرما دیتا ہے یار, بچے کے لیے دودھ بھی اللہ پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی شان ہے. ہر بیماری سے شفا ہے اس کے اندر. ٹرائی کر کے دیکھیے آپ, ہر بیماری سے. اس کے اچھا کوئی آزمائش ہو تو الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش بھی آتی ہے, کیونکہ پہلے اس نے وعدہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی درس قرآن میں سن لے اس آیت کی تفسیر. آزماتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن آزمائش کے بعد
مرتبہ کتنا دیتا ہے معلوم؟ جیسے مولانا لوگ پڑھتے ہیں تو بچپن سے ایک دم ٹھوکریں کھا کھا کے آپ کی دعوتیں کھا کے مولانا بنے، آپ کے چندے کے دم پر مولانا بنے، لیکن جب دستار ہوتی ہے تو علماء کے ہاتھ سے یہ تاج مصباحی بنا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی جو بندہ آزمائش اللہ کبھی مال سے آزماتا ہے، کبھی خوف سے آزماتا ہے، کبھی مال اور جان کی کمی سے آزماتا ہے، اس آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر کی سند عطا فرماتا ہے۔ عالم نہیں، کس مقام پہ؟ صابر کی سند اللہ عطا فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو میں نے سرٹیفائیڈ کر دیا کہ یہ صابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سرٹیفائیڈ کر رہا ہے جی، اور میں انعام بھی بہت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن۔ حضور نے فرمایا تورات میں نہ ہی انجیل میں ام القرآن کی طرح کوئی سورت اتاری ہے۔ ام القرآن کی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات میں کوئی سورت اتاری ہے اور نہ انجیل کے اندر کوئی سورت اتاری ہے۔ کہا ام القرآن، کہا قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، کہا پورے قرآن کا خلاصہ کہاں ہے؟ کہا سورہ فاتحہ میں۔ تو جو اصل ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یہیں پہ سمجھنا جو اصل ہے اس کو ام کہا جاتا ہے۔ اب بچوں کی اصل ماں ہے تو ماں کو عربی میں ام کہا جاتا ہے۔ شہروں کی اصل مکہ ہے اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو جان بوجھ کے بولا ام القرآن، مصطفیٰ امی، بولو یار جی ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس جیسی کوئی صورت نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے اندر۔ اور کیوں اتارے؟ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آواز آئی، آسمان پہ دروازہ کھلنے کی آواز، اور مصطفیٰ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا، مصطفیٰ نے سن لیا، جبرائیل کو دیکھا، مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہے لیکن کبھی کبھی وزیر سے بھی پوچھنا چاہیے کیا معاملہ ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں سرکار ایک فرشتہ جو آج تک آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا آج وہ اترا ہے، اور دو نور لے کر کے اترا ہے، دو روشنی لے کر کے اترا۔ ایک روشنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور پہلی روشنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نور کہا ہے، بولو۔ اور سورہ فاتحہ کا جسم تلاش کرتے رہنا، جنجنا لے لینا اور تلاش کرتے رہنا کہ جو نور ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے نور کہا، اس کا جسم کہا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولنا سبحان اللہ۔ بولو حضور کو نور کہہ دیا، نور کہہ دیا، نور کہہ دیا۔ بے پاگل، ہم نے حضور کو نہیں قرآن کو بھی نور کہا ہے، اور ہم نے نہیں میرے مولا نے کہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ میرا نبی بھی نور، قرآن بھی نور، بولو۔ اور زیادہ اعتراض کرنا، بولے جسم جسم تو جا کے سورہ فاتحہ کا جسم بتا، کالا ہے کہ گورا ہے، لال ہے کہ پیلا ہے کہ ہرا ہے، کیسا ہے، لمبا ہے کہ ناٹا ہے، کیا ہے بتا۔ اگر آیا ہو تو پھر سبحان اللہ آنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ جی لے کر کے آیا۔ تو حضور نے فرمایا وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، یہ پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں۔ وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے، بٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا بانٹ دیا میں نے سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ میرے لیے، کچھ حصہ میرے بندے کے لیے۔ حدیث میں آیا، مسلم شریف کا حدیث ہے پاک، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، مسلم شریف کی حدیث، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو تم لوگ بول رہے تو جا کے جھگڑا کرے گا، یہ دیکھو میری تعریف کر رہا ہے، یہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، جیسے الرحمن الرحیم کہا ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا میری خوبی بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ مالک یوم الدین کا دیکھو میری ملکیت اور بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھو میرا بندہ تو اقرار کر رہا ہے، سنو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مولا فرماتے میری تعریف کر کے اب اپنے لیے مانگ رہا ہے، اب اپنے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور اللہ فرماتا ہے دیکھا خالی یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدھے راستے پہ چلا، مولا ان کے راستے پہ چلا جو تیرے قریبی بندے ہیں، تیرے قریبی بندے ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ سمجھ میں آیا؟ کہا قریبی کون کون؟ ہمارے ہاں تو بہت لوگوں کو بولتے ہیں، ان کو بھی ولی مانتے جو ولیوں کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔
سمجھے آپ؟ ان کو بھی ولی مانا جاتا ہے جو ولیوں کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. ارے ولی تو وہ ہوگا جو ولیوں کی عظمت پر پہرا دیتا رہا ہے, ولیوں کی عظمت پر پہرا دیتا رہا. کہا کون ہے؟ کہا پر نام کیا بتاؤ, وہی ہے جسے رضا کہا جاتا ہے یار. ہاں, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. ہاں سمجھ رہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بانٹ دیا سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان. وَلَا عَبَدِ مَا سَأَلَ, اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں سب دے رہا ہوں. تو سورہ فاتحہ وہ جس سے اللہ تعالیٰ مرادیں عطا فرماتا ہے. مراد اگر پھنس جائے تو سورہ فاتحہ بولو نا یار. کوئی پریشانی آ جائے تو سورہ فاتحہ. ارے ہم لوگ تو الفاتحہ بول کر اپنی پریشانی تو دور کر لیتے, ساتھ میں مرحوم کی بھی. ہاں ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہے جی. ایک حدیث سنیں, ایک آدمی پاگل, یہ حدیث پاک معلوم ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور کئی حدیث کتابوں میں ہے, لیکن میں نے خالی ابو داؤد شریف کا حوالہ نوٹ کیا ہے. مسلم شریف کے اندر بھی ہے, غالباً بخاری کے اندر بھی ہے, مشکات کے شریف کے اندر بھی حدیث ہے. خارجہ ابن سلط سے روایت ہے, یہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. ان کے چچا مدینہ آئے حضور کے پاس سیکھنے کے لیے کہ دین سیکھا جائے. کیا سیکھنے کے لیے آئے؟ کیا؟ ہمارے یہاں لوگ دین سیکھنے کے لیے بچوں کو ڈالتے ہیں, پڑھ لے گا تھوڑا سے کچھ کر لے گا, پڑھ لے گا تو ترقی کر لے گا. اسی لیے لوگ پڑھاتے نہیں کہ نذرانہ نہیں ملتا, تھوڑا ہی سے ملتا ہے. ہم سے اچھا کوئی پہنتا ہے کیا؟ ہم سے اچھا کوئی پہنتا ہے کیا؟ ارے اللہ کے لیے پڑھو, اللہ ایسا ایسا پہنوائے گا کہ آدمی حیران رہ جائے گا. اللہ کے لیے تو پڑھو, دنیا کے لیے پڑھو گے تو کیا ملے گا یار؟ دنیا کے لیے پڑھو گے, کمانے کے لیے پڑھو گے تو کیا ملے گا یار؟ ہم لوگ تو اپنے بچوں کو دنیا کمانے کے لیے پڑھا رہے ہیں, دین کا پڑھانے کے لیے پڑھائیے. دیکھیں اللہ کیا کیا دیتا ہے. یہ مت دیکھو کہ اس کا مستقبل یہ ہے وہ ہے. عالم کا مستقبل اللہ بناتا ہے, عالم کا مستقبل اللہ بناتا ہے. خالی عالم اللہ کے لیے ہو جائے بس جی. تو اس لیے اللہ کے لیے پڑھائیے بھائی. ادھر نہیں ملے گا موقع, ادھر نہیں ملے گا. اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. صحابہ نے خالی عالم بننے کے بعد مدینے میں کام نہیں کیا, کوئی صحابہ تو ہندوستان میں بھی آ گئے, کچھ صحابہ کرام شام میں چلے گئے, کچھ یمن میں چلے گئے, الگ الگ مقامات پہ جا رہے ہیں. تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے, بڑی کشادہ ہے. وہ جہاں چاہتا ہے وہاں کام لیتا ہے. حافظ ملت کہا کہ مراد آباد کے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو مراد آباد میں کام لیتا, لیکن مولا نے اٹھا کے مبارک پور میں ڈال دیا اور مبارک پور کو مبارک بنا دیا. راجہ مبارک تھا لیکن بادشاہ میرا حافظ ملت مبارک ہے. راجہ جس کے نام پہ قصبے کا نام راجہ مبارک, لیکن وہ خالی راجہ رہ گیا, لیکن جو ممبروں پہ حکومت کر رہا ہے اسے حافظ ملت کہا جاتا ہے. ممبروں پہ حکومت حافظ ملت کی ہے, کیونکہ حافظ ملت کے در کا گدا ممبر پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے. یہ حافظ ملت کی شان. تو اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتا ہے اس کو اٹھا کر کے بھیج دیتا ہے. مخدوم پاک سے چاہتا تو سمنان میں کام لیتا. بہت سے لوگ بولے یار سمنان میں کام لیتا, لیکن معلوم ہے سمنان میں تو کام اور بھی کر لیں گے, لیکن ہندوستان میں بھی کام کی ضرورت ہے. سمنان سے اٹھا کے ہندوستان میں بھیج دیا ہے. اعلیٰ حضرت ان کے آبا و اجداد چاہتے تو افغان میں کام کرتے, لیکن ہندوستان میں کام کرنا ہے. یہاں جانا ہے, بہت پیدا ہوں گے نالوتا والے, بہت پیدا ہوں گے تھانہ وانا کے اندر. ایسے ٹائم پہ افغانی سن جا وہاں پر میرے محبوب کی عظمت پہرا دے. اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ جہاں کام لینا چاہتا ہے وہاں لیتا ہے. شرط یہ کہ اللہ کے لیے کام کرو, بس اللہ کی رضا کے لیے. محبت بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی اللہ کے لیے. اور میرا اصول وہی ہے, ایک دم پرفیکٹ ہے ممبر سے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت. جو آدمی اپنی ذات کے لیے کرے گا ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا, جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ بلندی عطا فرمائے گا. اللہ کے لیے کرو جی. تو خارجہ ابن سلط ان کے چچا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے. کیا سیکھنے کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے. تشریف لے گئے, وہاں گئے اور جانے کے بعد سیکھ کر کے جب آنے لگے تو مر بقوم, ایک قوم کے پاس سے گزرے. فَأَتَوْهُ, وہ قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے بتایا. کیا کہہ رہی قوم معلوم؟ اِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ, تم اس آدمی کے پاس سے آ رہے ہو جس کے پاس پوری بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں, پوری بھلائیاں ہی بھلائیاں ان کے پاس سے آ رہے ہو, جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیا.
تم ان کے پاس سے آ رہے ہو. لیکن ہمارے یہاں ایک پاگل ہے, ایک پاگل ہے. فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْطُوهُ فِي الْقُيُوتِ, تو ایک پاگل کو لے کر کے آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. پاگل آدمی جب ہو جاتا ہے تو نقصان ہی پہنچاتا ہے نا, ٹینشن بھی دیتا ہے, تو آدمی مجبوراً باندھتا ہے. کیا کرے پھر, مجبوراً باندھتا ہے. اچھا پاگلوں کا علاج بابا لوگوں کے پاس نہیں رہتا ہے, لیکن جہاں تم لا علاج ہو جاتے ہو, علاج نہیں کر پاتے ہو, وہاں مصطفیٰ کا علاج کام آ رہا ہے. زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا, ان کے پاس پیش کیا گیا. انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک. فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيًّا. فرماتے خالدہ ابن سلط ان کے چچا 3 دنوں تک اسی قوم کے درمیان رہے, اور صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اس پاگل آدمی پہ دم کرتے رہے. وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُسَاقَهُ, جب جب سورہ فاتحہ صبح و شام پڑھتے اپنے لعاب کو جمع کرتے, اور لعاب کو جمع کر کے پانی میں ڈالتے, اور وہ پانی اس کو پلا دیا جاتا. حوصلہ یار, ہمارے یہاں تو دم نہیں ہے, لعاب میں دم اتنا آ گیا ہے کیونکہ مصطفیٰ کے پاس سیکھ کے آئے ہیں. ابھی اس سے بھی نکتہ لینا, مصطفیٰ کے صحابی کے لعاب میں اتنا دم ہے, مصطفیٰ کے صحابی کے لعاب میں اتنا دم جمع کیا, پانی میں دے دیا, پلا دیا گیا. 3 دنوں تک صبح و شام علاج کیا گیا. علاج کرنے کے بعد فَكَأَنَّمَا أُنشِطَ مِنْ عِقَالٍ, زنجیریں کھول دی گئی. اللہ نے اس کو چستی پھرتی اور عقل عطا فرما دیا ہے. پاگل آدمی کا علاج 3 دن میں رہ کر کے کیا. اب اچھا ایسا آدمی جو لا علاج ہو گیا ہو, کوئی اگر علاج کر دے تو کتنا تحفہ ملے گا. اس زمانے میں تحفہ, ہمارے ہاں تو بھائی تحفہ اپنے حساب کا رہتا. ان لوگوں نے بکریوں کا تحفہ دے ڈالا. خارجہ ابن سلط کے بعد کہتے میرے چچا بکریاں لیے وہیں سے حضور کے پاس, اپنے گھر بھی نہیں گئے, بکریاں لے کر حضور کے پاس واپس آ گئے. کیونکہ مصطفیٰ کے پاس سے سیکھا تھا نا یہ گرو دکشنا. گرو دکشنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں مولانا بن گئے, استاذ کی کیا ضرورت ہے, استاذ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو, ہم لوگوں کی سند الحمدللہ مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. بہت سی لوگ بول رہے ہیں یار کبھی آنا ہماری آ کر کے سند دیکھ لینا آ کر کے. ویسے آج تک مجھ سے کوئی سند مانگا ہی نہیں, کیونکہ سند آپ خود بولتے ہیں. سمجھ نا, میں یہی بچوں کو سمجھاتا ہوں صلاحیت پیدا کرو کہ لوگ سند ہی نہ مانگے, اور جو مانگے وہ آ کر دیکھ لیں. ہماری سند مصطفیٰ تک پہنچتی ہے, سمجھے نا. ہم لوگ واٹس ایپ وغیرہ وائرل نہیں کریں گے بھیا, اور ہم لوگ ثابت بھی نہیں کرنا چاہتے ہم یہ ہے وہ ہے. نہیں بھیا, ہم لوگ چھوٹے سے لوگ ہیں, خیر النسب امامت کرتے امام صاحب ہیں. استاذ, لیکن استاذ کو آپ نے چھوڑ دیا تو مصطفیٰ تک پہنچنے کی کڑی چھوٹ گئی کہ نہیں چھوٹی؟ بولو چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ کیونکہ ساری کلی تو استاذ سے ہے آپ کی. الحمدللہ حافظ ملت کا میرا استاذ مصباحی صاحب, مصباحی صاحب کے استاذ حافظ ملت, حافظ ملت کے استاذ صدر الشریعہ, صدر الشریعہ کے استاذ اعلیٰ حضرت. بہت سیلو بولے, مزہ نہیں آیا. اگر میں اپنے استاذ کو بول جاؤں تو کلی ہٹ رہی کہ نہیں ہٹ رہی ہے؟ جیسے ہی کلی ہٹے گی رہ جاؤں گا. یہ فیضان جو بول رہا ہے کلی چھوڑنے سے بول رہا ہے, اپنے اندر کمال نہیں ہے, اوپر والوں کا کمال ہے سب. اسی لیے استاذ کی کڑی, جو بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نا, اپنے استاذ سے کنیکشن مضبوط کرو. ابا اماں کو بھی مانو, استاذ کی بھی قدر کرو, ورنہ جنجنا ہاتھ میں رہے گا خالی. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. تو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کہا سرکار, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. فَسَكَرَهُ ذَلِكَ, پورا سب حضور کو بتا دیا کہ میں یہاں سے گیا, ان لوگوں نے ایسا کیا, ایسا لایا, میں نے 3 دن علاج کیا, صبح و شام اور ایسا علاج کر دیا, اور ان لوگوں نے تحفے میں بکری دے دی ہے, طے نہیں کیا تھا, دے دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل فَلَعَمْرِ لِمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةِ بَاطِن لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَّةِ حَقٍّ. حضور نے فرمایا, اے خارجہ ابن سلط کے چچا سنو, آقا فرماتے ہیں کہ تم نے جو جھاڑ پھونک کیا ہے, کھاؤ اس کو, استعمال کرو. اس لیے کہ کچھ لوگ ناحق جھاڑ پھونک کر کے کھاتے ہیں, تم نے تو حق کا جھاڑ پھونک کیا ہے. حق کا جھاڑ پھونک کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جھاڑ ہے, جھاڑ پھونک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے, تم نے تو وہ جھاڑ پھونک کیا ہے. سمجھ میں آیا؟
تو حق اگر کوئی ملے جھوٹ فساد سے اسی لیے بولتا جھوٹ کی کمائی نہیں, ایمانداری سے بولو, ملے گا, اللہ نوازے گا. آخری حدیث پیش کروں اور اپنی بات ختم کروں, وقت بھی بہت تیز چلا آج. سنیں گے حدیث کے سوال سنا دو بھیا. سب لوگ نہیں بولتے کہ 3 بجے کارخانے میں جانا رہتا ہے, بولیے زور سے. اب نہیں, آج نہیں بولتے تب بھی یہ حدیث سناتا میں. ہاں یہ حدیث سناتا تب بھی میں, کیونکہ میں ٹھان کے بیٹھا کہ یہ حدیث میرا بیان شاید یہ بھی ختم ہو جائے. حالانکہ بہت ساری حدیثیں لکھ کے رکھی ہیں ابھی, مانا جانے کتنے ہفتے چلے گا بھی یہ حدیث پاک. میں جو نقطہ دینا چاہ رہا تھا, صحابی کے لعاب کو انہوں نے دیا, پی لیا, اللہ نے بیمار کو شفا دے دی. تو صحابی کی جو عظمت کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی تازگی عطا فرماتا ہے. اسی لیے کھٹمل ذہنی طور سے بیمار ہو چکا کیونکہ صحابہ کی عظمت پہ حملہ کر رہا ہے. ارے جو پاگل تھا صحابہ کا لعاب پی کر کے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دیا ہے. اچھا اس پینے کو حضور نے کیا کہا؟ حق ہے, حق, حق ہے, حق. یہ اسے کئی لوگوں کا رد ہو گیا تبرک کا, جو ان کا نہیں بزرگوں کا جھوٹا نہیں جل رہا, کہا بے بزرگوں کا جھوٹا پینے والا پاگل بھی شفا پا جاتا ہے. سمجھے گے نہیں؟ ٹھیک ہے جی, لیکن بزرگ بھی ہونا چاہیے جی. آخری حدیث حضرت سعید خدری, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے بھائی, کہ صحابہ کا ایک سریہ حضور نے بھیج دیا تھا, ایک گاؤں کے پاس جا کر کے ٹھہرے. گاؤں کو لوگ صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم کو مہمان بنا لو اپنا. ان لوگوں نے انکار کر دیا. پہلے ایسے ہوٹل وغیرہ نہیں, سرائے بھی کہاں رہتی تھی, بادشاہوں نے بعد میں سرایوں کا سسٹم کیا نا, مسافر خانے وغیرہ کا. مہمان بنا لو. ان لوگوں نے مہمان بنانے صاف منع کر دیا. تو صحابہ نے کہا کوئی بات نہیں, ہم لوگ ہوتے تو ناراض ہو جاتے ہیں, منع کر دیا. ارے کیپیسٹی نہیں رہی ہوگی ان کی طاقت نہیں رہی ہوگی. جیسے شادی کے موقع پہ ہم کو دعوت دی, ہمارے گھر والوں کو دعوت نہیں دی, برا مان گئے, لے بھائی. ارے کیپیسٹی نہیں رہی ہوگی بھائی, طاقت دیکھو یار, وہ کم سے کم اس کا ہو جا رہا ہے نا, اس کا ہو جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے تو دعاؤں سے نوازا ہے. اب بغیر دعوت کھانے جانا بھی مت, بتایا نا چور ہے, پکا چور, جس کو مصطفیٰ نے چور کہا ہے. بغیر دعوت بلانا مت, ورنہ بیٹی آئے گی تو چورنی ہوگی, بیٹا آئے گا الگ رہتا وہ چور ہوگا. مصطفیٰ نے کہا غلط کر کے جائے گا. تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کر پائیں گے. صحابہ برا بھی نہیں مانے ہیں, برا بھی نہیں مان, لیکن ان کو بھی ضرورت ہے. سفر میں وہی گاؤں کے قریب ہی خیمہ لگا کر صحابہ ٹھہر گئے. وہاں جو سرپنچ تھا, چودھری سرپنچ, گاؤں کا ذمہ دار, اس کا ایک ہی لڑکا سانپ نے کاٹ لیا. کس نے کاٹا؟ سانپ نے کاٹا. جیسے سانپ نے کاٹا وہ چودھری بھاگا اٹھا کے بچے کو ڈائریکٹ صحابہ کے پاس, صحابہ کے پاس ہے. رافضی عقیدہ خراب کرنے لگے, ڈائریکٹ صحابہ کے غلاموں کے پاس لانا ہے نا. سانپ نے کاٹا, جیسے ہی کاٹا صحابہ کے پاس لے کے آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا کوئی دم کر کے صحیح کر سکتا ہے؟ ابو سعید خدری نے کہا صحیح تو کر دوں گا, لیکن 40 بکریاں لوں گا. کتنی بکریاں؟ ہمارے یہاں ہوتے بولتے متقی نہیں ہے یہ لوگ, پرہیزگار نہیں ہے یہ لوگ. ارے حالات دیکھو, سچویشن کیا ہے. سفر, سب مسافر کا پیسہ ختم ہو جائے تو مسافر کو زکات لینا جائز ہے. مصارف زکات میں اللہ تعالیٰ نے ابن سبیل کا ذکر فرمایا ہے. اب مسافر کروڑ پتی آدمی ہے, پیسہ ختم ہو گیا, پیسہ آ نہیں سکتا ہے, وہ کروڑ پتی آدمی زکات لے کر کے سفر کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن ہمارے یہاں بولتے بھئی زکات فطرہ کھائے گا تو کیا ہوگا, اور فطرے والی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ لے گا تو کیا ہوگا. خیراتی ٹوپی لگا کے کروڑ پتی نماز پڑھ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے بھیا, مولانا لوگ کو بولتے ہیں کہ زکات فطرہ کھا کے کیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ آتے ہیں تو چائے کون پلاتا ہے مولانا کے پاس؟ آپ ملاقات کے لیے چلو مصباح صاحب سے ملنے کے لیے, ہم اپنے اوپر لے لیں بھیا. مصباح صاحب کے اوپر چلو, ہم ہی لوگ سے بولے زکات فطرہ کھاتے ہیں, کیا بولیں گے؟ ابے زکات فطرہ ہیلا شرعی کر کے کھایا جاتا ہے, اور ہیلا میرے نبی نے کیا ہے, حدیث سے ثابت ہے, لیکن جاہلوں کو کون سمجھائے؟ بولے زکات کہا کہ چیک بات بتائیے, ملاقات کرنے کے لیے میں نے جب چائے پلایا تو کون سا پیسہ ہے, کون سا پیسہ ہے؟ بولو نا یار, کون سا پیسہ ہے؟ میرے ساتھ آپ کہیں گئے, میں نے کھانا کھلا دیا, کون سا پیسہ ہے؟ ارے بولو یار. جتنے مولانا لوگوں کے پاس آپ جاتے ہو بیچارے, انہی کے پاس وہی زکات, وہی پیسہ ملا نا, وہی تنخواہ ہے نا ان کی, کون سا کھانا کھا رہے ہو بتاؤ آپ.
ارے یار سمجھ کے بولو، سمجھ کے، ایسا مت بولو کہ تم خود ہی پھنس جاؤ، لٹک جاؤ اور ایسا لٹکو کہ نیچے بھی نہ آنے پاؤ۔ یہ ان کو بول رہا ہو جو لوگ طنز کرتے ہیں، خاص طور سے مذاق اڑاتے ہیں، شریعت ان کو معلوم نہیں ہے، اور شریعت نہ مولانا کے گھر کی جاگیر ہے نہ آپ کے گھر کی جاگیر ہے، شریعت تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے بس۔ اگر مصطفیٰ نے حیلہ شرعی کیا تو کلیار جائز ہے، لیکن جہاں پہ مصطفیٰ نے کرنے کی اجازت دی ہے وہیں پہ جائز ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ کہا 40 بکریاں لیں گے، ہمارے یہاں ہوتا فتویٰ ٹھا سے لگ جاتا چوک والوں کا، یہ دیکھو 40 لے گا، خالی دم ہی تو کرنا ہے، 1 منٹ میں کام ہو جاتا، 40 بکریاں، ایک بکری 10,000 کی تو 40 کتنے کی ہو گئی؟ بولے 4 لاکھ کی ہو گئی، 4 لاکھ کی بکری اور 10 منٹ کا کام۔ یہ 10 منٹ کا کام نہیں ہے بھیا، بچے کی جان کا معاملہ ہے، بچے کی جان کا معاملہ ہے۔ جیسے نکاح میں بولے کیا کتنا 2,000 لے رہے نکاح پڑھوائی، 2,000 بولے کتنا تھوڑا تو کیے، وہ تھوڑا نہیں ہوتا نا تو لٹکے رہتے، بارات لانا بیکار، سب بیکار۔ سمجھا رہا ہوں، خالی سمجھانے کے لیے، دینا نہ دینا آپ کا مسئلہ ہے وہ، تو یہ مت بولا کرے کہ 2 منٹ کا کام ہے 3 منٹ کا کام، یہ دیکھے کتنا بڑا کام ہے، یہ پوری زندگی آنے والا کام ہے۔ آپ کا ڈھول تاشا پٹاخہ پوری زندگی کام نہیں آئے گا، لیکن مولانا کا نکاح پڑھانا یہ پوری زندگی کام آئے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی کام آئے گا، نہیں پڑھا تو جھنجھنوں پکڑ کے گھومتے رہتے۔ تو 40 بکریاں، کہا ٹھیک ہے میں دوں گا، کہا ٹھیک ہے، موت ہلائے دم کر دیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو تندرست فرما دیا۔ جیسے ہی ہو گیا آپ چودھری سرپنچ مانگو، پورے بکریوں کو ریوڑ دے دیا، خالی 40 بکریاں نہیں، پورا ریوڑ ہی دے دیا، پورا ریوڑ دے دیا، اکلوتے کی بات ہے، دے دیا پورا ریوڑ۔ صحابہ میں اختلاف، کھانا کہ نہیں کھانا، کھانا کہ نہیں کھانا، کھانا کہ نہیں کھانا، لیکن وہاں ہنگامہ نہیں کر رہا کہ مارا پٹی چالو، ناجائز ہے، ہٹ حرام ہے، ہٹ ہمارا پٹی نہیں، کہا مدینہ پہنچ کے سرکار سے پوچھیں گے، جو حضور حکم دیں گے وہی ہوگا۔ صحابہ آ گئے مدینہ، جب آئے حضور کو بتایا تو حضور نے پہلے ہی نہیں فرمایا کہ یہ کرو، آقا نے فرمایا ابو سعید پڑھے کیا تھے؟ کیا مصطفیٰ کو معلوم نہیں کیا پڑھا ہے؟ مصطفیٰ تو دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا پڑھا؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، الحمد شریف پڑھ کر کے دم کر دیا تھا۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ اس میں سانپ کا بھی منتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے پوچھا، کہا سرکار آپ ہی نے تو فرمایا اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، بس ہم کو آپ کی زبان پہ بھروسہ، آپ نے کہہ دیا علاج ہے، اسی بیس پر ہم نے دم کر دیا، اللہ نے زہر کو بھی ختم کر دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ ابو سعید جو بکریاں ملی ہیں میرا بھی حصہ لگا لو۔ اب دیکھو متقی لوگ ہوتے تو بولتے حضور نے غلط کھایا، اگر غلط ہے تو کہاں جا رہا ہے، سوچو ذرا۔ بہرحال آخری سوال آیا، سوال کا جواب دے دوں، اپنی بات ختم کروں۔ مزارات پر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جو مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں، جانوروں کے جیسا چلتے ہیں، ان کے دربار کی پیتری کو چاٹتے بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ اچھا جن کے اوپر آصف رہتا ہے، اگر آصف زدہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جنات شیطان کہاں ہوتا ہے؟ اچھا بت بولتا ہے، لیکن ولید بن مغیرہ کا بت بولا، تو جب جن اور شیطان آتا ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے وہ، ہاں۔ اچھا جن کے اوپر جن نہیں آتا، آصف زدہ نہیں ہیں، کلیئر لوگ ہیں، وہ بولے عاشق ہیں، عاشق، ایسا عاشق جو شریعت سے کم، طبیعت کا عاشق زیادہ۔ کل میں نے ایک پوسٹر وائرل کیا تھا، حافظ ملت کے مزار پہ لگا ہوا ہے چارٹ، پڑھے تھے؟ میں نے وائرل کیا تھا، ڈالا تھا جان بوجھ کے، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ وہی بولتے ہیں جو احمد رضا نے سکھایا ہے، حافظ ملت کا پیغام یہی ہے۔ تو اس پہ لکھا باقاعدہ سجدہ کرنا حرام، شکل لگانا حرام، ہاتھ لگانا ادب کے خلاف، یہ شریعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ عاشق صاحب زمین چاٹتے ہیں، مٹی چاٹتے ہیں، مٹی کھانا حرام ہے۔ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام کوئی بھی مٹی ہو، چند کو چھوڑ کر، خاکے شفا کو چھوڑ کر، ہاں خاکے شفا کو چھوڑ کر، بولے دربار کی مٹی ہے اس کو، ابے حرام ہے، حرام۔ تو دربار میں جیسے مٹی بولے دربار کی مٹی ہے کھا لو، تو بھیا تمہارا پاؤں بھی تو آیا ہے دربار میں، اس کو کھا سکتے ہیں کیا؟ ارے بولو کھا سکتے ہیں کیا؟
نہیں نا. اچھا وہاں پہ مرغی نے بیٹ کر دیا ہے تو اس کو کیا کرو گے آپ؟ بولے دربار کی ہے کرتے نا جانور آزو بازو میں آ کر کے پیتری والی بات چل رہی. تو یار حرام تو حرام ہے نا یار. اگر میری بات سمجھ میں آئے تو اب سبحان اللہ بولیے, ہے نا. جو بزرگوں نے طریقہ سکھایا اسی پہ چلیے, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. لوگ دیکھو اجمیر شریف میں واٹس ایپ پہ چل رہا ہے, کیا بولے بریلویوں سے ڈر لگتا ہے کچھ کریں گے. ابے بریلی بعد میں کریں گے بریلی والے, لیکن یہاں تو نپور شرما نے گستاخی کر دی ہے نا خواجہ غریب نواز کی شان میں, اس پہ کب احتجاج کرو گے؟ اور ایک بات یاد کر, چاہے جتنا بکواس کر لے, یہ چاہے جتنا بکواس کر لے, قرآن کا وعدہ سچا وعدہ. قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے, عزت رسول اللہ کی ہے, اور عزت ایمان والوں کی ہے. یہ گستاخی کر کے سمجھ رہے غنی نواز کی شان گھٹا رہے ہیں. ارے غنی نواز کی شان وہ گھٹا سکتا ہے جس نے بڑھایا. تمہارے اندر بڑھانے کی طاقت نہیں ہے تو گھٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے. جس نے بڑھایا اسے خدا کہا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ اللہ فرما رہا ہے عزت صرف ایمان والوں کے لیے بس. بولے نا یہ وہ سمجھ رہے کہ نہیں. تو غنی نواز کی شان میں گستاخی اس نے کی, وہاں پہ نہیں بول رہے, اخبار میں چل رہا ہے, بولے بریلویوں سے ٹینشن ہے. واہ رے واہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.